السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کی شرعی حیثیت پارٹ نمبر 6، سواری پر وطر کی ادائیگی کی بعض تعویلات کا جواب۔ تعویل نمبر 2، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 321 ہجری لکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری پر وطر بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وطر کی تاکید سے پہلے کا واقعہ ہو۔ نسخ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی تاکید کر دی ہو۔ شرح مانی الآثار جلد 1 صفحہ 430۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں، محض احتمال کی بنا پر وہ اکثر نسخ کا دعویٰ کر جاتے ہیں۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 487۔ احادیث کی دروزکار تعویل کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز وطر کو واجب قرار دینا بے حقیقت ہے۔ دلائل شرعیہ یہی بتاتی ہے کہ نماز وطر نفل ہی ہے۔ دوسرے یہ کہ وطر کی تاکید کب ہوئی؟ جب تک ٹھوس قرائن و شواہد سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کون سا معاملہ پہلے کا اور کون سا بعد کا، اس وقت تک نسخ کا دعویٰ ہی درست نہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 458 ہجری فرماتے ہیں، یہ جائز نہیں کہ آپ تاکید وطر والی حدیث دیکھ کر سواری پر وطر والی حدیث کو منسوخ کہہ دیں۔ اس دعوے پر وقت کا علم، تاریخ یا سبب موجود نہیں۔ معرفت السنہ والآثار جلد 3 صفحہ 448۔ نیز فرماتے ہیں، وطر کی تاکید کے بارے میں مروی احادیث اگر صحیح ہیں تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل آغاز کی بات ہے۔ سواری پر وطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشروعیت اور تاکید کے بعد پڑھے ہیں۔ پھر یہ تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے عمل سواری پر وطر کو کیسے منسوخ کر سکتی ہے؟ معرفت السنن والآثار جلد 3 صفحہ 447۔ اہل عقل و نظر انصاف کریں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری پر وطر ادا کرنا امت کو بیان کرتے ہیں، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سواری پر وطر ادا کرتے تھے اور اسے اسوۃ الحسنہ قرار دے کر دوسروں کو اس کی تاکید بھی کرتے تھے۔ اگر سواری پر وطر ادا کرنا منسوخ تھا تو انہیں علم کیوں نہ ہوا؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 350 سال تک کسی امام و فقیہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سواری پر وطر ادا کرنا منسوخ ہے۔ اس پر متضاد کے بہقی جیسے محدث شریعہ نے اس کا سختی سے علمی رد بھی کر دیا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 304 ہجری نے لکھا ہے، یہ بات دلیل کا محتاج ہے۔ نسخ کبھی بھی احتمال سے ثابت نہیں ہوتا جب تک اس بارے میں قرآن و سنت کی واضح تعلیمات معلوم نہ ہو جائیں۔ التعلیق الممجد 133 نمبر کی روایت۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، وہ سواری پر نماز پڑھتے، پھر وطر زمین پر پڑھتے اور بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ شرح مانی الآثار للطحاوی جلد 1 صفحہ 429 وسند صحیح۔ ایسا کرنا جائز ہے، سواری پر وطر ادا کیے جائیں یا زمین پر، دونوں صورتیں بالکل درست ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس عمل کو سواری پر وطر کے خلاف پیش کرنا دھوکہ دہی کے سوا کچھ نہیں۔ ہم اس سلسلے میں بہت سی روایات پیش کر چکے ہیں، پھر بھی اگر کوئی شبہ ہو تو یہ روایت پڑھ لیں۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کبھی سواری پر وطر ادا فرماتے اور کبھی اتر کر۔
تہذیب الآثار تبری جلد 1 صفحہ 541، سنن دارقطنی جلد 2 صفحہ 339 وسند صحیح۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا سواری سے اتر کر وطر ادا کرنا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ سواری پر وطر کو ناجائز سمجھتے تھے۔ خود ان سے سواری پر وطر ادا کرنا بھی ثابت ہے۔ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دونوں صورتوں کو جائز سمجھتے تھے۔ امام ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 319 ہجری فرماتے ہیں، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا سواری سے اتر کر وطر ادا کرنا جواز کی دلیل ہے۔ وطر پڑھنے والا چاہے تو سواری پر پڑھ لے اور چاہے تو اتر کر، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دونوں طرح سے وطر پڑھے ہیں۔ ہمیں یہ روایت ملی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کبھی سواری پر وطر ادا فرماتے اور کبھی اتر کر۔ سواری پر وطر ادا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث کی بنا پر جائز ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وطر نفل ہے۔ جن لوگوں نے اہل علم اور سنت کی مخالفت میں وطر کو فرض سمجھا ہے، یہ حدیث ان کے خلاف ہے۔ الاوسط فی سنن والاجماع والاختلاف جلد 5 صفحہ 247۔ امام تبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 310 ہجری فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے کہ وہ رات کو نفل سواری پر ادا فرماتے اور وطر کا ارادہ فرماتے تو زمین پر ادا کرتے، اس میں کسی کے لیے یہ دلیل نہیں کہ وہ سواری پر وطر کو ناجائز سمجھتے ہوئے ایسا کرتے تھے یا وہ وطر کو فرض سمجھتے تھے، بلکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زمین پر اتر کر زیادہ ثواب کے لیے ایسا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اسے ضروری سمجھتے تھے۔ اگر ان سے اس کے خلاف کوئی بات ثابت نہ ہو تو بھی اس روایت سے یہی ثابت ہوگا، جبکہ ان کی بہت سی روایات اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ تہذیب الآثار جلد 1 صفحہ 541۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 457 ہجری فرماتے ہیں، ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سواری پر وطر ادا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا سواری سے اتر کر وطر ادا کرنا سواری پر وطر ادا کرنے کے منافی نہیں۔ معرفت السنن والآثار جلد 3 صفحہ 448۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 321 ہجری کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا زمین پر وطر ادا کرنا اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ وہ سواری پر بھی وطر پڑھتے تھے۔ پھر سالم، نافع اور ابو الحباب نے بیان کر دیا ہے کہ وہ سواری پر وطر ادا کرتے تھے۔ شرح مانع الآثار جلد 1 صفحہ 430۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری فرماتے ہیں، امام طحاوی نے اہل کوفہ سے ذکر کیا ہے کہ سواری پر وطر نہ پڑھے جائے، یہ بات سنت نبوی کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں نے امام مجاہد کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا ہے کہ انہوں نے سواری سے اتر کر زمین پر وطر ادا کیے ہیں، لیکن یہ سواری پر وطر کے خلاف نہیں، کیونکہ زمین پر وطر ادا کرنا بالاتفاق افضل ہے۔ فتح الباری جلد 2 صفحہ 488۔